انشاءاللہ انشاءاللہ۔ قاری صاحب، ابھی آپ نے بڑا تفصیلی طریقے سے ہمیں بتایا ہے کہ معاشرے کے اندر جو کمیاں ہیں اور جو کمی ہے اس کے اندر کس طریقے سے آپ ان کو ڈفرینشیٹ کر سکتے ہیں طبقے کے اعتبار سے۔ معاشرے کے اندر تو قاری صاحب ہر چیز جو ہے آج کل جو ہے وہ تعمیر ہو رہی ہے، بلڈنگز تعمیر ہو رہی ہیں، اس میں سڑکیں تعمیر ہو رہی ہیں، پل تعمیر ہو رہے ہیں، گھر تعمیر ہو رہے ہیں۔ اگر کوئی چیز تعمیر نہیں ہو پا رہی ناظرین تو وہ شخصیت کی تعمیر ہے۔ تو قاری صاحب یہ بتائیے کہ تعمیر شخصیت کے بنیادی اصول کیا ہیں؟ بڑا ہی اہم سوال ہے ناظرین۔ اس سے پہلے کہ ہم اس چیز کو دیکھیں تو سب سے پہلے دیکھیں، اس جملے کو دیکھیں کہ انسان اتنی ترقی کرتا چلا جا رہا ہے کہ اس نے ہواؤں میں پرندوں کی طرح اڑنا اور سمندر میں مچھلیوں کی طرح تیرنا سیکھ لیا ہے، لیکن اپنی زمین میں انسان بن کے رہنا نہیں سیکھا۔ اس کی بنیادی وجہ ایک تو یہ ہے کہ ہمارے وڈیرے ہیں، ہمارے حکمران بھی ہیں، اور دوسرے نمبر پہ ہمارے اساتذہ ہیں، اور تیسرے نمبر پہ ہمارے والدین ذمہ دار ہیں، بڑے اساتذہ اور اسی طرح والدین۔ جس وقت بڑوں کی ساری ترجیحات پلیں تعمیر کرنا ہوں گی اور اسی طرح سڑکیں تعمیر کرنا ہوں گی، پلازے تعمیر کرنا ہوں گے، تو پھر انسان تعمیر نہیں ہوں گے۔ تو اس کے لیے سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ سوچو تو اتنا عظیم کہ ستاروں پہ کمان ڈالو۔ سوچو تو اتنا عظیم کہ ستاروں پہ کمان ڈالو، اگرچہ کام کرنے کے اعتبار سے گز زمین کا ٹکڑا نہ ہو۔ زمین کے ٹکڑے، مال، وسائل، دولت، یہ آپ کے کام میں رکاوٹ نہیں آ سکتے۔ آپ بند کمرے میں بیٹھ کے پوری دنیا ڈسکس کر سکتے ہیں، اور محلات میں بیٹھ کے صرف اپنا پیٹ ہی ڈسکس کر سکتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں ہیں۔ تو اسی طرح دوسری چیز یہ ہے کہ ناظرین، ہمارا گول متعین نہیں ہے۔ ہم اپنے بچوں کو سب کچھ دے رہے ہیں، لیکن جہاں ان کو لے کے جانا چاہتے ہیں وہاں منزل کا تعین نہیں کرتے۔ منزل کا تعین بہت ضروری ہے۔ ہمارے بچے کیا ہیں، ماسٹر لیول کی ڈگری ہے، ایم فل لیول کی ڈگری ہے، پی ایچ ڈی لیول کی ڈگری ہے، لیکن ان سے معاف کرے پوچھ لے اگر کہ کیا کرنا چاہتے ہو، کئی بھئی جو جاب مل گئی میں کر لوں گا۔ یہی وجہ آپ دیکھ لیں، ماسٹر لیول کے یہ بچے ہیں جو وارڈن کی ڈیوٹی یہ ذمہ داری نبھا رہے ہیں۔ اب دیکھیں، انہوں نے 16 سال 20 سال صرف تعلیم اس کام کے لیے سیکھی ہے۔ چلیں جی، ادھر سے جا رہا ہے، ادھر چل رہا ہے، ادھر سے ادھر۔ اس کے لیے تو جنید بھائی 40 دن کی ورکشاپ بھی کافی تھی۔ آپ نے پڑھا لکھا طبقہ اس کی وجہ کیا، گول متعین نہیں ہے۔ اور پھر تیسری چیز یہ ہے کہ پیشن اور پروفیشن ایک نہیں ہے ہمارا۔ جس وقت میرا شوق کچھ اور ہو اور میرا کام کچھ اور ہو تو یہ دونوں طرف بندہ نہ جیتا ہے نہ مرتا ہے۔ اسی طرح ناظرین، چوتھی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ہم اپنے بچوں کو ہر آدمی سے سکھلاتے ہیں، کبھی ٹیوشنر اس کے لیے، کبھی استاد، کبھی ٹویٹر، کبھی کچھ، لیکن معاف کریں کہ والدین کے پاس 1 گھنٹہ نہیں اپنے بچے کو دینے کے لیے۔ یعنی وہ سب کو اس چیز کی وہ ریکویسٹ کرتا ہے کہ میرے بچے کو بڑھاؤ، میرے بچے کو سکھاؤ، لیکن جب اس سے پوچھا جائے بھائی میں مصروف ہوں، اسے کہتے ہیں ویلا مصروف۔ ایک ہوتا ہے مصروف اور ایک ہوتا ہے ویلا مصروف۔ ویلا یعنی وہ کار کچھ نہیں رہا لیکن مصروف بہت ہے۔ بالکل اسی طرح ناظرین، ساتھ ساتھ یہ ہے کہ اپنے کام کو دوسروں پہ مت چھوڑیں، اور اپنے آج کے کام کو کل پہ مت چھوڑیں۔ کل کرے سو آج کر، آج کرے سو اب کر۔ جس آدمی کو یہ کہنے کی عادت پڑ جائے نا کہ میں کل کر لوں گا، اس کی کل نہیں آتی، اس کا آئندہ کل آتا ہی نہیں ہے۔ اور جو آدمی کیا ہوا شکار کھانے کی عادت جس کی پڑ جائے، وہ ناظرین کبھی بھی شکار کر کے کھا نہیں سکتا۔ اور جس وقت آپ اپنا شکار کیا ہوا کھائیں گے، کر کے کھائیں گے، تو یقین کریں کہ آپ کی شخصیت ایسے تعمیر ہوگی کہ آپ چھوٹی چھوٹی منزلیں اس کو تعمیر کرتے جائیں گے، اور ایک وقت آئے گا کہ آپ پورا علاقہ اور پورا معاشرہ تعمیر کر لیں گے۔ اور تعمیر کی اصلاح، تعمیر کا جو بنیادی اصول ہے تعمیر شخصیت کا، اس کا تو سے نہ کام شروع کرو، میں سے شروع کرو۔ اب مثلا فرض کریں والدین بچوں کو بڑا بنانا چاہتے ہیں، والدین بچوں کو اچھا پڑھا لکھا انسان بنانا چاہتے ہیں۔ جو بچوں کو سکھانا اور بنانا چاہتے ہو ناظرین، وہ بچوں کے سامنے کرنا شروع کر دو۔ مثلا والدین چاہتے ہیں کہ ہمارا بیٹا سب سے زیادہ اچھا پڑھا لکھا انسان بن جائے،
لیکن بچے نے گھر میں والد کے ہاتھ میں اور والدہ کے ہاتھ میں کبھی موبائل کے سوا کتاب دیکھی نہیں ہے، تو وہ بڑا ہو کے موبائل یوز کرنے والا ہی بنے گا۔ اب اسی طرح آپ بچے کو چاہتے ہیں وہ صاحب اخلاق ہو، کردار اور گفتار کا مالک ہو، لیکن بچے نے گھر میں کبھی خاموشی دیکھی نہیں، ہر وقت ماں اور باپ کی ہر وقت لڑائی جھگڑا دیکھا، اور وہ پھر ایسے ہوتا ہے کہ وہ لطیفے کے طور پہ کہ ایک ہر وقت ان کے گھر سے ہنسی کی آواز آتی رہتی۔ کسی نے پوچھا بھی خوشگوار زندگی کا راز کیا ہے؟ انہوں نے کہا بھی خوشگوار زندگی کا راز یہ ہے کہ ہم ہر وقت لڑتے ہیں تو ایک دوسرے کو جوتے مارتے ہیں، ایک دوسرے کو جوتے مارتے ہیں، جس کا جوتا لگ جائے وہ خوشی مناتا ہے۔ تو ہماری زندگی یہی ہے، بچوں کے سامنے والدین لڑ لڑ کے آدھے ہو گئے۔ خدا کا نام لو، لڑنا بھی ہو تو بند کمرے میں چلے جاؤ، بند کمرے میں چلے جاؤ۔ اس سے آپ کے بچوں کی شخصیت خراب ہوگی، آپ کے بچوں کا رویہ خراب ہوگا۔ آپ جہاں ان کو مارکیٹ میں کچھ چیزیں خریدنے کے لیے لے جاتے ہیں، وہاں بچوں کو کتاب میلے پہ بھی لے کے جائیں، اردو بازار بھی لے کے جائیں، کتابیں ان کو خریدنا سیکھیں، اور اسی طرح کتابیں پڑھنا۔ جس کی کتاب دوستی بن گئی ناظرین، وہ اچھا انسان بن جائے گا۔ اس لیے سیکھو، ہر روز سیکھو۔ جس کے سیکھنے کا عمل رک جائے ناظرین، اس کی شخصیت اور اس کی ترقی کا عمل رک جاتا ہے۔ لہذا ہر روز سیکھو، نیا سیکھو، اپنے سے بڑے سے سیکھو، اپنے سے برابر سے سیکھو، اور اپنے سے چھوٹے سے سیکھو، اور ہر وقت سیکھو۔ زندگی شعور سے، الحکمہ انٹرنیشنل۔